میرے نزدیک تو یہ انتہائی فلاپ شو تھا. کوئی 3,500 بندہ اس جلسے میں موجود تھا. مشتاق غنی اور علی خان کی بہت سیریس دھلائی عمران خان نے آج جلسے کے بعد کی ہوگی، کیونکہ اب تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں آج کا جلسہ سب سے ناکام جلسہ مجھے نظر آ رہا ہے. ناکامی کی میرے خیال سے 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. چونکہ دھوپ تھی، گرمی تھی اور ٹائمنگ جلسے کی شاید مناسب نہیں تھی. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہمارے ایبٹ آباد کے لیڈران ہیں وہ شاید بہت اوور کانفیڈنٹ تھے کہ عمران خان کے نام پہ لوگوں نے ویسے ہی امڈ آنا ہے، لہٰذا شاید انہوں نے وہ کوشش نہیں کی جو کوشش ان کو کرنی چاہیے تھی، اور شاید لوگوں کو اس طرح سے ٹرانسپورٹ مہیا نہ کی گئی ہو، ان کی لوازمات پوری نہ کی گئی ہوں. اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو خان صاحب کے بیانیے میں شروع میں جو ایک جان تھی، زور تھا وہ خط کے بیانیے میں اور سازش کے بیانیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زور بھی بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ 3 وجوہات میری سمجھ میں آتی ہیں، اور میرے خیال سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تینوں وجوہات نے تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کیا ہو اور یہ جلسہ جو ہے وہ مایوس کن ہونے کی وجہ بنا ہو. دیکھیں، میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو جلسے آج کے جلسے کی ناکامی ہے، یہ ان کا جو اوور آل نیریٹو ہے اور پورے پاکستان میں ان کی جو کیمپین ہے یہ اس کو ہٹ کرے، اور یہ بہت خطرناک کام ہوا ہے جہاں تک عمران خان صاحب کے نیریٹو کی بات ہے اور جو انہوں نے کیمپین ایک شروع کی ہے اس لحاظ سے. اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی خان اور مشتاق غنی صاحب کو عمران خان صاحب بہت آڑے ہاتھوں لیں گے، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے ان دونوں حضرات سے، اور اس جلسے کی ناکامی غالباً عمران خان کے بیانیے کی ناکامی ثابت ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ایک تو بیانیے میں یہ جذباتی بیانیہ جو ہے اس کو زیادہ وقت تک سسٹین کرنا پاسبل ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں جذباتی بندہ ہوتا ہے وہ فوراً جذبات میں آتا ہے اور پھر فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جذباتی بیانیہ اسی حد تک چل سکتا ہے وقتی طور پہ. اور آج میں نے ایک تصویر دیکھی جلسے میں، ایک خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں سٹیج کے ارد گرد، کیونکہ سٹیج کے اوپر وی آئی پی لوگ ہیں، سٹیج کے اوپر ایک اعلیٰ طبقہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اور ان خاردار تاروں کے پیچھے عام آدمی اور عوام تھے. اور میں نے ایک بچے کی تصویر دیکھی خاردار تاروں کے پیچھے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام آدمی اس طبقاتی نظام میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور یہ جو آپ کو آزادی کا نعرہ دے کر آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. خان صاحب نے اسی گراؤنڈ میں اس سے پہلے بھی جلسے کیے ہیں اور فرق بالکل واضح ہے. اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی کے سربراہ کا جلسہ جس کی کہ پچھلے 9 سال سے صوبے میں حکومت ہے اور آج بھی صوبے میں حکومت ہے، پھر یہ جلسہ صرف ایبٹ آباد کا جلسہ نہیں تھا. اس جلسے میں ہری پور سے، حویلیاں سے، مانسیرا سے، اوگی سے، گلیات سے مختلف قافلے جو ہم سنتے رہے وہ آئے. ہم نے یہ بھی سنا مانسیرا کے ایک سینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی سر پہ کفن باندھ کر جائیں گے. تو میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ یہاں پہ جلسہ واقعی بہت بڑا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی ایک میئر کا الیکشن ہوا جس میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوا.